کلاس 6 حمد ہم 30 MCQs دیکھتے ہیں، ہم 30 مروزی کویشچنز دیکھتے ہیں، مروزی سوالات دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو پیپرز میں بھی آتے ہیں۔ حمد کے بارے میں دیکھتے ہیں ان MCQs کو۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو کہلاتی ہے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو کہلاتی ہے حمد۔ حمد کیسی نظم ہوتی ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ مصرع مکمل کریں۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے۔ اور اسی طرح قوت سے مراد ہے طاقت، قوت سے مراد ہے طاقت۔ زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ عالم کا درست معنی ہے دنیا، عالم کا درست معنی ہے دنیا۔ مصرع مکمل کریں۔ اسی کی قدرت و صنعت نے عالم سنوارا ہے۔ اشعار پڑھ کر سوال نمبر 7، 8، 9، 10 اور 11 کے درست جواب دیں۔ تماشا اس کی قدرت کا ہے بر و بحر میں ہر دم، ادھر موجیں ہوا کی ہیں ادھر پانی کا دھارا ہے۔ اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابارا ہے۔ بر میں ہے موجیں ہوا کی، اوپر شعر میں پڑھیں، بر میں ہے موجیں ہوا کی، یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں ادھر موجیں ہوا کی ہیں، بر میں موجیں ہوا کی ہیں اور بحر میں پانی کا دھارا ہے۔ تماشا اس کی قدرت کا ہے بر و بحر میں ہر دم۔ شعر آپ نے یاد رکھنا ہے، شعر کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کے حساب سے آپ ان کو سولو کریں گے۔ موسم بدلتے ہیں حکم الہی سے، اگر ہوا نہ ہوتی تو انسان زندہ نہ رہ سکتے۔ ہواؤں کو ابارنے سے مراد ہے ہواؤں کا آنا، ہواؤں کا چلنا۔ کس کے علم میں ہر چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ 12 سے مراد ہے مجال۔ مصرع مکمل کریں۔ اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے، انسان بڑے درجے پا سکتا ہے اچھے اعمال کے ذریعے۔ اسی طرح ہمارے لیے یہ دنیا ہے امتحان گاہ۔ مصرع مکمل کریں۔ وہی دنیا میں ہے اس زندگی اور موت کا خالق۔ فلک سے مراد ہے آسمان۔ مصرع مکمل کریں۔ اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہے ستارہ۔ حمد جو ہے اس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اکبر اعلیٰ آبادی۔ نظم حمد کے شاعر کا نام حمد کس نے لکھا؟ اکبر اعلیٰ آبادی۔ وہ قابل توجہ اور اہم خیال جس کو ذہن میں رکھ کر شاعر نظم لکھتا ہے کہلاتا ہے کہ کون سا خیال رکھ کر اپنے ذہن میں شاعر نظم لکھتا ہے؟ مرکزی خیال۔ مرکزی خیال ہم نے ریسنٹلی پڑھا تھا اس سبق کے بارے میں، اس نظم کے بارے میں۔ اب ہم حصہ گرامر اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے MCQs بھی دیکھتے ہیں۔ رمز کی جمع ہے، جیسے رموز اوقات ہم نے پیچھے پڑھا تھا، رمز کی جمع ہے رموز۔ رمز کا مطلب ہے اے اور بی دونوں، یعنی کہ اشارہ بھی کہتے ہیں علامت بھی کہتے ہیں۔ اوقاف کا مفرد ہے وقف، سنگولر وقف ہے، اور وقف کی جمع اوقاف بنتا ہے۔ وقف کا مطلب ہے رکنا یا ٹھہرنا، اے اور بی، اور رکنا یا ٹھہرنا۔ یہ علامت کہلاتی ہے سوالیہ ہے، اور اسی طرح سوالیہ علامت کے استعمال والا درست جملہ ہے۔ کس جملے میں سوالیہ استعمال کیا گیا ہے؟ سوالیہ علامت کو استعمال کیا گیا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، اے ہے، اور بی میں ہے رکیے میری بات کا جواب دیجیے۔ تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے تو یہی ہمارا پہلا ہی ہے۔ کسی عبارت کی تفصیل کے علامت لگائی جاتی ہے تفصیلیہ۔ جب ہم نے کسی عبارت کی تفصیل کرنی ہو تو اس کے لیے کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ تفصیلیہ۔ ووین کی علامت والا درست جملہ جس میں ہم کسی کی بات اسی طرح بولیں جس طرح اس نے کہی ہو، اسی طرح لکھنی ہو تو ووین لگا کے اس کے اندر وہ بات لکھتے ہیں۔ تو یہ کہاں ہے؟ یہ ہے ڈی میں۔ میں نے ارشد سے کہا تم میرے ساتھ چلو گے، تو یہ ووین دونوں طرف ہم نے استعمال کی ہے اور اندر وہی فقرہ لکھا ہے جو اس نے کہا تھا، میں نے ارشد سے کہا تھا۔
تو یہ تو تھا ہمارے سارے کے سارے MCQs۔